سر یہ نئی کتاب شروع ہوئی. ہاں سر کتاب ہی آپ اقبال ہے ہاں اس کا نام ہے پیام مشرق. نئی کتاب کا نام ہے پیام مشرق. اس کا ایک مضمون تو چلا گیا اگلے کیسٹ میں. ابھی یہاں سے ان کی سب رباعیاں ہی رباعیاں. ہاں سر ہاں ساری رباعیاں کتاب میں تقریباً ساری رباعیاں. لالہ طور. لالا تور مانے گا. ہاں لالہ طور مانے طور کا. لالہ تو بولتے ہیں نا طور کو. ہاں سر طور وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا پاک کی تجلی ہوئی تھی. کوئی طور پر تجلی ہوئی تھی نا. ہاں سر یعنی طور کا لالا. یہاں معنی یہ نہیں نکل رہے. ہاں لالا کو کوئی کیا کرتا ہے. طور رہی کروڑوں زمین کے اوپر پہاڑوں کے اندر جنگلوں میں لالا پیدا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوا کیا کرتا ہے کوئی. لالا طور سے مراد ہے طور کی تجلی. اور یہ تجلی کیسے ہوتی. خدا نے تو کرائی تھی تجلی. بجلی گر گئی تھی کیا تھا؟ یہ طور کی تجلی کیا تھی پتہ نہیں نا. بتایا مثنوی شریف میں یہ قصہ لے کے آئے مولانا جلال الدین کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ روح تھا جو ان کے سامنے آیا تھا. تو ان کی اپنی روح کی تجلی. ہاں یہ اللہ پاک سے انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ رب ارنی. اللہ پاک میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے فرمایا لن ترانی. نہیں دیکھ سکتے. پھر کسی طرح وہ خدا نے قبول کر لی ان کی درخواست دیکھنے والی. تو وہ 70 اپنی قوم کے بڑے ولیوں کے ساتھ اللہ کے دیدار کے لیے کوئی طور پر گئے. وہ تجلی تھی موسیٰ پاک کے روح سے. جو اللہ اندر ہے نا. اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے. وہیں سے وہ اللہ پاک نے ان کو تجلی کرائی. مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کا دیدار ہوا تو وہ 70 آدمی جو ان کے ساتھ تھے وہ تو خاکستر طرح ہو گئے. جل گئے. ایش بن گئے. ختم ہو گئے اس تجلی کی وجہ سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی قوت تاب زیادہ تھی وہ بے ہوش ہو گئے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں اب اپنی قوم کو جا کر کیا بتاؤں گا. وہ تو بولیں گے نا یہ 70 آدمیوں کو اللہ کی تجلی سے مروا دیا. اللہ پاک نے ان کی درخواست کو ان کو واپس زندہ کر دیا. یہ اللہ کا پاور ہے. ایک سیکنڈ میں زندہ کر دیا. راکھ بن چکے تھے ان کو سب کو. جب یہ گھر پہنچے ان کی بیگم نے تو یہ قصہ سنایا انہوں نے. یہ کسی طرح ان کو پتا چلا. ان کی بیگم نے کہا میں بھی دیکھوں گی وہ تجلی ہے. اللہ پاک کا بہت کوشش کی موسیٰ پاک نے. بابا نہیں دیکھ سکتا کوئی اللہ کی تجلی. دل ناقبت اندیش جب کے شوق کر کون لا سکتا ہے تابع جلوائے دیدار دوست. مت دیکھو مگر وہ بات نہیں. ہاں بات نہیں بولے میں تو خدا کی تجلی دیکھوں. موسیٰ پاک نے یہاں تک فرمایا کہ تیری دونوں سے بست ہو جائیں گے. بس سمجھ تو ختم ہو جائے. تو تم ایسا کرو. موسیٰ پاک نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ایک آنکھ پر یہ ہاتھ کی ہتھیلی رکھ دو تاکہ ایک آنکھ تو بچے. تو اس تجلی نے دوبارہ اظہار کیا. حضرت موسیٰ کے اندر ہی تھی نا وہ تجلی. خدا کہیں دور تو نہیں گیا. جیسے اس نے اظہار کرایا. بی بی صفورہ نام ہے ان کا.
موسیٰ کی گھر والی حضرت موسیٰ کی بیگم کا ہاں پیغمبر کی بیٹی تھی، ہاں سر اس کی وہ ایک آنکھ بست ہو گئی اس تجلی کی وجہ سے ختم ہو ختم ہو گئی، تو جلدی سے وہ دوسری آنکھ سے بھی ہتھیلی اچھا اٹھا لی، وہ دوسری آنکھ بھی بست ہو گئی۔ اچھا سر ہاں یہ دونوں آنکھیں ان کی گئیں، تو وہ محلے کی عورتیں آتی جاتی ہیں ایک دوسری عورتوں کے پاس، جی سر محلے کی عورتیں سارا واقعہ پوچھا سنا، اچھا تو محلے کی عورتوں نے کہا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کم سے کم ایک ہتھیلی تو نہیں ہٹاتی، ایک آنکھ تو بچ جاتی، کام کاج گھر کے گھریلو کام کاج کرنے کے لیے کچھ روشنی تو رہتی ہے۔ سہیلیوں کو دیکھتے تو موسیٰ پاک کی بیگم نے جواب دیا یہ تو دو آنکھیں ہیں، اگر کروڑ آنکھیں 2 کروڑ آنکھیں ہوتی تو مستجلی پر قربان کر دیتی۔ بے شک ہاں متجل ہے تو خداوند نے کہ غیرت کو جوش آیا، اچھا اور خداوند نے اس کی دونوں آنکھیں واپس جی کر دی۔ یہ مصنوعی شریف ہے۔ اچھا ہاں بے شک لالہ طور، طور کا لالا یعنی طور کی تجلی، کتاب کا نام رکھی ہے، اس کا عنوان ہے رباعیات کا اچھا لالہ طور۔ اچھا لالا سے مراد یہ پھول تو نہیں ہے یار، اللہ شہد نازع بزم وجود است، یہ پہلی رباعی ہے۔ اچھا بزم وجود جو ہے اس کے ناز کی شہید ہے، خداوند کے ناز کی شہید ہے۔ وجود دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ وجود ہے جس کو ہم لوگ وجود کہتے ہیں، دراصل یہ وجود نہیں ہے کیونکہ یہ فنا ہو جائے گا۔ جی وجود اصل وہ وجود ہے جس کو فنا اور زوال نہ ہو، بالکل وہی وجود ہے نا۔ جی جی شہید نازع بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست و بود است۔ جو کچھ بھی تھا اور جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد میں نیاز رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ناز ہے، باقی سب کچھ نیاز ہے۔ جی اللہ کی ذات ناز ہے، باقی باقی نیاز سب کچھ نیاز نیاز ہے، نیاز نیاز میں نمی بینی کے میرے فلک تاب، کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ آسمانوں کو چمکانے والا سورج، آسمانوں کو روشن کرنے والا سورج، بسیمائے سحر داغ سجود است، صبح کی پیشانی پر سجدے کا داغ ہے۔ اچھا نہیں آئی سمجھ؟ نہیں آئی نا؟ ہاں سجدہ جب آدمی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو یہ نیاز ہے نا، نیاز ہے نا، سجدہ کرنا ایک نیاز ہے۔ سجدے سے پیشانی پر داغ پیدا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والوں کو پیشانی پر داغ، جو 5 ٹائم پڑے ہاں ہو جاتا ہے نا داغ۔ ہوتا ہے بالکل تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سورج چاند ستارے رات دن صبح شام، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے نا۔ ان کا سجدہ آپ نہ سمجھ سکے نہ دیکھ سکے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے نا۔ صبح نے جب سجدہ کیا، صبح نے جب سجدہ کیا اس کی پیشانی پر جو داغ پڑا وہ سورج کا چمک گیا۔ یہ صبح کا سجدے کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ بڑی بات صبح نے جب سجدہ کیا سورج تو اس کا سورج میں اس کی پیشانی پر سورج چمک اٹھا، اس کے سجدے کے داغ سے، یہ اس کے سجدے کا داغ ہے سورج۔ صبح نے جب سجدہ کیا اس کی پیشانی پر جو داغ سجدے کا پڑا وہ سورج بن گیا، اس نے آسمانوں کو روشن کر دیا۔ یعنی سجدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ اتنی عظیم چیز ہے۔ وسجد وقت قریب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یہ ربائی نمبر 2 ہے۔ دل من روشن سوز درون است، جہاں بی چشم من از اشک خون است، زی رمز زندگی بیگانہ تر بات، کسے کو عشق را گوید جنون است۔ میرا دل سوز درون سے روشن ہے، اندرونی سوز سے، اندرونی عشق کے سوز سے میرا دل روشن ہے۔ میری ساری جہان کو دیکھنے والی آنکھ خون کے آنسوؤں کی وجہ سے، درد کی وجہ سے وہ آنکھوں میں بولتا ہے اشک خون، خون کے آنسو،
وہ خون کے آنسو تو بغیر درد کے پیدا نہیں ہوتے نہیں ہیں. ساری جہان کو دیکھنے والی میری آنکھ اشک خون سے، خونی اشکوں سے وہی درد ز رمز زندگی بیگانہ ترباد بددعا دی ہے. زندگی کے راز سے وہ بیگانہ رہے، ناواقف رہے. کون؟ کسے کو عشق نہ گویا جنون. جو شخص بھی عشق کو جنون بولے، ہاں جو شخص بھی عشق کو جنون بولے وہ زندگی کے رازوں سے بیگانہ رہے. دعا ہے. باغاں باب فرور دین دہد عشق براغاں غنچہ چوں پروین دہد عشق. عشق باغوں کو بہار کی ہوا دیتا ہے اور عشق جنگل کو پروین کی طرح غنچے دیتا ہے. شعائب مہر و قلزم شگاف است بماہی دیدہ رہ بین دہد عشق. عشق کے سورج کی شعاع سمندر کو چیر دیتی ہے. عشق مچھلیوں کو راستہ دیکھنے والی آنکھ عطا فرماتا ہے. عشق کی تعریف جی یہ چوتھی ربائی ہے. اقاباں را بہائے کم نہد عشق تدورا را ببازاں سر دہد عشق. نگاہ دارت دل ما خیشتن را ولیکن از کمینش برجہد عشق. عقاب کو بہت بڑا شکاری پرندہ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی اٹھا کر لے جاتا ہے، دمبے ومبے کو، بھیڑ بھیڑ. اس سے تعلق نہیں رکھتا. اس کو کم قیمت دیتا ہے، یعنی اس سے واسطے داری نہیں رکھتا. اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اس کو یہ تیتر تدورا را ببازاں سر دہد عشق. اور تیتروں کو بازوں کا سر عطا فرما دیتا ہے. مقصد یہ بن رہا ہے کہ جب تیتر میں عشق اگر پیدا ہو جائے تو اس میں شہباز کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. عشق کیسی چیز ہے؟ عشق ربانی اللہ پاک کا عشق ایسی چیز ہے کہ اگر وہ تیتر میں وقت پیدا ہو جائے تو شہباز بن جائے گا. نگاہ دارت دل ما خیشتن را، میرا دل اپنی نگہداری کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. ولیکن از کمینش برجہد عشق. لیکن مورچے میں سے عشق اس سے جنگ کرتا ہے. میرا دل اپنی نگہبانی کرتا ہے لیکن مورچے میں سے عشق جنگ کرتا ہے. یہ 4 ربائیاں آ گئی. یہ 5ویں ربائی ہے. ببرگے لالا رنگ آمیزی عشق بجانے ماں بلا انگیزی عشق. لالا کے پتوں میں عشق نے رنگ ملایا ہے. میری جان میں عشق نے درد اٹھایا ہے. اگر یہ خاکدارا واش گافی درمش بنگری خونڑے دیے عشق. اگر میری اس مٹی کے جسم کو چاک کرے تو اس میں عشق کی خونڑے دی. تو اگر میری اس مٹی والے جسم کو چاک کرے جی تو اس میں عشق کی خونڑے دی دیکھ لے گا. یہ 5 یہ 6ٹھی ربائی. نہ ہر کس از محبت مایا دارست نہ با ہر کس محبت سازگار است. برویت لالا با داغ جگر تاپ دل لال بدخشاں بے شرار است. ہر آدمی عشق یہ محبت یا عشق سے دولت مند نہیں ہے. عشق بھی تو دولت ہے. دوسری دولتیں لوگوں کے پاس ہیں لیکن ہر ایک آدمی کے پاس عشق کی دولت نہیں ہے. اور ہر کس محبت سازگار است اور وہ محبت سارے آدمیوں کو سازگار بھی نہیں ہے. وہ تو
लाला जिगरदा गर्मी लेकर पैदा होता है, बरोज लाला बादागे जिगरता। तो लाला पैदा होता है जिगर की हरारत लेकर। दिले लाले बदख्शां बेशरारत, बदख्शान के लाल का दिल जो है उसमें कोई हरारत शरारत, इश्क का शोला। लाल तो हुआ लेकिन इश्क का शोला उसमें नहीं। अच्छा, ये रुबाई नंबर 7। दरीन गुलशन परेशान, जी सर। दरीन गुलशन परेशान मिसल गुयम, नमी दानम चिनी ख्वाहम चिदुयम, बरायत आरजू या बर नई आयत, शहीदे सोज साजियार हुयम। इस गुलशन में मैं बू की तरह परेशान हूँ, खुशबू की तरह। गुलशन में से तो खुशबू फूलों की निकलती है, हाँ बिल्कुल। और मैं ये नहीं जानता। जी सर। नमी दानम चिनी ख्वाहम चे जोयम, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या ढूंढ रहा हूँ। बरायत आरजू या बर नया या, अगर मेरी आरजू पूरी हो या न हो, शहीदे सोजो साजियार हुयम। आदमी के सोज और साज का शहीद हूँ, वो पूरी हो या न हो। हाँ। जहाँ मुश्ते गिलो दिल हासिल ऊस, हमी ये कतरे खून मुश्किल ऊस, निगाह माँ दुबीन उस्ताद वरना, जहाने हर कसे अंदर दिले ऊस। ये सारा जहान मिट्टी का है अच्छा, और दिल उसका हासिल है। ये पूरा जहान मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा, आम का दरख्त होता है, हाँ उसका हासिल उसका फल। आम का दरख्त होता है ना, yes, उसका हासिल फल है। उसका फल है। लालों की कान होती है ना, उसका हासिल लाल है, ला ठीक है ना। बिल्कुल। इस तरह सब चीजें का कुछ हासिल होता है। हर एक चीज का कुछ न कुछ हासिल तो होता है ना यार। जी सर। जहाँ मुश्ते गिलो दिल हासिल है, ये जहान मिट्टी की एक मुट्ठी है और दिल उसका हासिल है। दिल मीन्स दिल का फिजिकल बॉडी, जब तक वो हाथ नहीं आ जाता कोई काम नहीं चलेगा। अच्छा, हमी ये कतरे खून मुश्किल है, उस यही खून का एक कतरा उसकी मुश्किल है। पूरे जहान की मुश्किल यही है, अच्छा, दिल। पूरे जहान की मुश्किल दिल है। वो दिल किसी को हाथ नहीं देता। किसी के हाथ आता है क्या सिवाय 2-4 दरवेशों के, और तो किसी के हाथ नहीं आया नहीं है। आम को नहीं आता है। नहीं आया, नहीं आया। आवाज को भी नहीं आया, 2-4 दरवेशों के हाथ आ गया। जी बिल्कुल। निगाहे माँ दुबीन उस्ताद वरना, हमारी आंख दो देखने वाली है। अच्छा, वरना जहाने हर कसे अंदर दिले उसको, जहान में जितने भी इंसान हैं उसका दिल अल्लाह पाक का दिल उनमें रखा हुआ है। अच्छा, दिल तो अल्लाह का ही है, बिल्कुल अल्लाह ने बनाया उसका ही है। बिल्कुल। जी सर। शहर में गुफ्त बुलबुल बाग बारा, बागबान को बुलबुल ने सुबह के वक्त कहा, अच्छा, दरिंग दिल जुज निहाले गम न गिरत, अच्छा, इस मिट्टी से, ये मिट्टी गम के दरख्त के सिवा कुछ और पैदा नहीं करती। अच्छा, ये मिट्टी गम के दरख्त के सिवा कुछ और पैदा नहीं, गम पैदा होता है इस मिट्टी से। हाँ, शहर में गुफ्त बुलबुल बागबारा, बागबान को बुलबुल ने सुबह के वक्त कहा, अच्छा, ये मिट्टी गम के दरख्त के सिवा कुछ और पैदा नहीं करती। बपीरी मीरसत खारे ब्याबां, वले गुल चूं जवां गर्दत बमीरत। कांटे जो हैं वो बड़ी उम्र तक चलते हैं। जी सर। बपीरी मीरसत खारे ब्याबां, ब्याबान के कांटे जो हैं वो बड़ी उम्र तक चलते हैं, यानी बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, ज्यादा जिंदगी रखते हैं। वले गुल चूं जवां गर्दत बमीरत, लेकिन फूल जैसे ही जवान होता है वो मर जाता है। तो फूल की उम्र तो कम है ना, कम है। कांटों की उम्र ज्यादा है। ज्यादा। तो ये शाह ने इशारों में बातें की हैं, अपनी मर्जी से आप कुछ इसका रिजल्ट निकाल लें। अच्छा, हाँ तो ये हमारी तरफ इशारा है, अच्छे बुरे कामों का इशारा है।
اچھا جانے ماں کے نابودش تو بودش جانے تو ہمیں زائد بسودش. ہمارا جو جہان ہے، یہ پورا جہان یہ موجودگی سے فنا کی طرف جا رہا ہے، ہونے سے نہیں ہونے کی طرف، موجود سے عدم کی طرف، فنا کی طرف جا رہا ہے. اور تمہارا نقصان اسی کے فائدے میں ہے. تمہارا جس کو تم فائدہ سمجھتے ہو، جس چیز کو بھی فائدہ سمجھتے ہو دنیا میں، وہ نقصان ہے. یعنی تم ہمیں زائد بسودش، اس کے فائدے سے نقصان پیدا ہوتا ہے، اس جہان کے فائدے سے نقصان پیدا ہوتا ہے. کوہنرا نو کنو طرح دیگر ریس، پرانے کو نیا کر اور دوسری بنیاد رکھ، کسی اور جہان کی بنیاد رکھ جس کو فنا اور زوال نہ ہو، اس جہان کی بنیاد رکھ. کوہنرا نو کنو طرح دیگر ریس، دلے ماں بر نہ تابت دیر و زودش. میرا دل اس دیر اور نزدیک کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جو کچھ بھی اس جہان میں اس کو پسند نہیں کرتا. نوائے عشق را ساز استادم، کو شاید راز و خود راز استادم. عشق کی آواز کا آدم ساز ہے، عشق کی آواز کا آدم ساز ہے، ساز میں سے آواز نکلتی ہے. کو شاید رازوں کو کھولتا ہے، اور خود راز استادم، وہ رازوں کو کھولتا ہے لیکن وہ خود راز ہے. آدم رازوں کو کھولتا ہے لیکن آدم خود راز ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا، آدم میرا راز ہے. انسان ایک راز ہے، الانسان السری، انسان ایک راز ہے اور راز میں ہوں. تو انسان تو اللہ کا راز ہے. جہاں وہ آفرید ای خوب تر صاف، مگر با عزت انباز استادم. اللہ پاک نے جہان کو بنایا اور آدم کو سب سے اچھا بنایا. اللہ پاک نے جہان کو بنایا اور آدم کو سب سے اچھا بنایا. مگر با عزت انباز استادم، لیکن خداوند سے یہی آدم جنگ میں ہے، لڑ رہا ہے. نمن انجام نے آغاز جویم، ہمارا اعظم جہان راز جویم. نہ میں انجام کو تلاش کرنے والا ہوں، نہ میں آغاز کا ابتدا اور انتہا کو تلاش کرنے والا نہیں ہوں. ہمارا اعظم اوپر سے نیچے تک میں راز ہوں، جہان راز جویم، اور راز کا جہان ڈھونڈ رہا ہوں. غرض روئے حقیقت پردہ گیرن، اگر وہ حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹا دیں. ہماں بو کو مگر را باز جویم، اس کی قبولیت کے مادے کو دوبارہ ڈھونڈتا ہوں. دلا نارائی پروانہ تاک ہے، نگیری شیوائے مردانہ تاک ہے. پروانے کی طرح آگ پر جلنا کب تک؟ وہ میرے دل پروانے کی طرح، پروانہ تو دوسروں کی آگ پہ، شمع کی آگ پر جل کر خاکستر ہو جاتا ہے. وہ بولتا ہے تم اپنے دل سے ہی بات کرتا ہے. پروانے کی طرح آگ پر جلنے سے کیا فائدہ ہے؟ نگیری شیوائے مردانہ تاک ہے، مردوں کا شیوا کب تک اختیار نہیں کرو گے؟ یا کہ خدرا بسوزے خیشتن سوز، اپنے آپ کو اپنی آگ میں جلا. پروانہ تو شمع کی آگ میں جل جاتا ہے. وہ بولتا نہیں ایسا مت کرو، شمع کی آگ میں مت جلو. اپنے آپ کو اپنی آگ میں، یعنی اپنے آپ سے عشق کرو. عشق اپنے آپ سے کرو، خود سے خود کو حاصل کرو، خود سے خود کو ڈھونڈو، خود سے خود کو پاؤ، خود سے خود اپنی تلاش کرو. دوسروں میں کیا دیکھتے ہو تم؟ یکے خدرا بس سوزے خیشتن سوز، ایک دفعہ تم اپنے آپ کو اپنی آگ میں جلاؤ. طواف آتش بیگانہ تاک ہے، دوسروں کی آگ کا طواف کب تک کرتے رہو گے؟ دوسروں کے حسن کا چکر کب تک کاٹتے رہو گے؟ وہ تو شمع کے حسن کا چکر کاٹتا ہے نا پروانہ، اس میں جان دے دیتا ہے. تو منع کر رہا ہے. تنے پیدا کن از مشت غبارے، اس مشت غبار سے تن پیدا کر.
वजूद पैदा कर, वो जो अंदर है वो हासिल कर, उसको तो फना नहीं है ना, हाँ नहीं फना होने वाला वजूद हासिल कर, नहीं फना होने वाला जिस्म ये तो फना हो जाएगा। हाँ सर तने पैदा को नजमश्ते गुवारे, इसी फना हो जाने वाले वजूद से वो लाफानी वजूद पैदा कर। तने मुहकम तरह संगी हिसारे, वो इतना पहाड़ों के पत्थरों से भी ज्यादा मजबूत जिस्म पैदा कर, अच्छा हिसार से भी ज्यादा। दरूने वो दिले दर्द आशनाए, जो जुए दर किनारे कोह सारे, अच्छा दरूने वो दिले दर्द आशना है, उसके अंदर दर्द आशना दिल रख, अच्छा उसके अंदर उस मजबूत जिस्म में दर्द आशना दिल, दर्द वाला दिल, दर्द से भरा हुआ दिल रख। हाँ सर जिस तरह पहाड़ों के पहलू में बारिश की नदियां चलती हैं, अच्छा चलती है ना पहाड़ों के हाँ पहलू। सर जी सर जे आबो गिल खुदा खुश पे करे साख्त, जहाने अज इरम ज़ेबा तरे साख्त, इस मिट्टी और पानी से खुदा ने अच्छा जिस्म बनाया, ये आपका जिस्म, सबका जिस्म, बिल्कुल जहाने अज इरम ज़ेबा तरे साख्त, जन्नत से भी ज्यादा इस जहान को खूबसूरत बनाया। भले साकी बां आतिश के दर्द, लेकिन साकी जो आग रखता है, जे खाके मन जहान जहाने दिगरे साख, उसने मेरी खाक से दूसरा जहान बनाया। अच्छा सर उसने मेरी खाक से दूसरा गाना इकबाल साहब को तो बदल दिया ना, किसी और जहान का आदमी है ना, हाँ सर बिल्कुल अपनी बात कर रहा है। जी सर भले साकी वहां आतिश के दर्द, वो साकी जो एक आग रखता है, जे खाके मन जहाने दिगरे साख, मेरी खाक से उसने दूसरा जहान, दूसरे जहान का आदमी है ना अल्लाह का। अच्छा हाँ जी सर बयज़दा रोज़ महशर ब्रह्मन गुफ्तु, फरोग जिंदगी ताबे शरर बूद। अल्लाह पाक से महशर के दिन ब्रह्मन ने कहा, बुतप्रस्त ने, हाँ कि जिंदगी की मुद्दत कुल शरर की मुद्दत के बराबर है। अच्छा ही हाँ वो शरर जो आग में से छोटी सी चिंगारी निकलती जल्दी से बुझ जाती है, हाँ बहुत छोटी, उसको शरर बोलते हैं। अच्छा फरोग जिंदगी ताबे शरर बूद, जिंदगी की उम्र वो चिंगारी की माफी एकदम बुझ गई। वो लेकिन गर नरंजी बातों गोयम, सनमज आदमी पाइंदा तरबूज। अगर तू नाराज नहीं हो, अल्लाह से कह रहा है, अगर तू नाराज नहीं हो तो मैं तुझसे एक बात कहता हूँ अच्छा कि वो जो मिट्टी पत्थर का बना हुआ बुत है, उसको सनम बोलते हैं ना, हाँ वो सर आदमी से बड़ी उम्र रखता है। अच्छा सर अरे हाँ सर जी सर पत्थर का सनम आदमी से, तो आदमी तो जल्दी से मर जाता है, वो तो पत्थर को 1000-10,000 साल के भी पत्थर पड़े हुए उन्हें काम होता रही। जी सर गुज़श्ती तेज गाम में अख्तर सुबह, मगर अज ख्वाब माँ बेजार रफ्ती। वो सुबह का सितारा तुम तेजी से गुजर गए। अख्तर सुबह होता है ना, सुबह तुलू होता है, जल्दी से वो खत्म भी हो जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है। जी सर गुज़श्ती तेज गाम में अख्तर सुबह, सुबह के तारे तुम तेज गामी से, तेज रफ्तारी से चले गए। मगर अज ख्वाब माँ बेजार रफ्ती, लेकिन मेरे ख्वाब से बेजार होकर चले गए। मनज ना आ गई गुम कर दराहम, मैं नावाकियत की वजह से रास्ता गुम किए हुए हूँ। तू बेदार आमदी बेदार रखती, और तू बेदार आया और बेदार चला गया। सितारे सुबह जी सर तहियज हाय हूँ मैं खाना बूदे, गिले माँ अशरर बेगाना बूदे। हाय हूँ से मैं खाना खाली होता था, सारी दुनिया की बात कर रहा है, मैं खाना पूरी दुनिया को बोल रहा है। गिलेमा आज शरर बेगाना बूदे, मेरी मिट्टी जो थी वो शरर से बेगाना रहती थी।
نبود عشق ہی ہنگامہ عشق، اگر عشق نہ ہوتا اور اس کے یہ ہنگامے نہ ہوتے، نبود عشق ہی ہنگامہ عشق، اگر یہ عشق نہ ہوتا اور اس کے ہنگامے نہ ہوتے، اگر دل چوں خرد فرزاں نبودے، اگر دل بھی عقل کی طرح عقل مند ہوتا، فرزانہ ہوشیار، اگر دل عقل کی طرح ہوشیار ہوتا تو کوئی ہنگامہ بھی زمین پر نہیں. وہ تو دل میں عشق ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ہنگامہ آ رہی ہیں. جی سر. جی سر. رائے تازہ پرواز آفریدن، سراپا لذت بالازمائی، تجھے تازہ پرواز کے لیے بنایا، پرواز کی قوت کو آزما. ہوس مارا گرا پرواز دارت، ہوس جو ہے مجھ کو اڑنے سے روکتی ہے. تو ذوق پریدن پر کشائی، تو اڑنے کے لیے پروں کو کھول. عشق سے بات کر رہا ہے. جی سر. تو اڑنے کے لیے پروں کو کھول. ہوس نے مجھ کو روکا ہوا ہے. ہوس کی وجہ سے آدمی پرواز میں نہیں آتا نا، روحانی پرواز میں ہوسکاریوں کی وجہ سے. جی سر. ہوس ختم کر دی جائے تو وہ روحانی پرواز میں آ جائے گا. جی سر. کہ لذت یارب